السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قوت گویائی اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے، جیسا کہ سورہ رحمان میں کہا گیا ہے، علمہ البیان، یعنی اسے بولنا بات کرنا سکھایا۔ زبان ہی کے ذریعے انسان اپنے جذبات کا اظہار کرتا ہے، اسی کے ذریعے اس کے افکار و خیالات ظاہر ہوتے ہیں، اسی سے اس کی اخلاق کا پتہ چلتا ہے، اسی کے ذریعے اتفاق و اتحاد قائم ہوتا ہے۔ لیکن زبان ہی کے ذریعے اختلاف اور انتشار بھی پیدا ہوتا ہے، اس لیے اسلام نے زبان کے صحیح استعمال کا حکم دیا ہے اور اس کے آداب سکھائے ہیں۔ زبان کے آداب میں ایک تو یہ ہے کہ انسان جو بولے سوچ سمجھ کر بولے، اسے پہلے سے جاننا چاہیے کہ اسے کیا کہنا اور کیا نہیں کہنا ہے، کیونکہ ہماری تمام باتیں فرشتے ریکارڈ کر رہے ہیں۔ قرآن میں سورہ قاف میں ذکر کیا گیا ہے کہ کوئی لفظ اس کی زبان سے نہیں نکلتا ہے جسے محفوظ کرنے کے لیے ایک حاضر باش نگراں موجود نہ ہو، اس لیے زبان کو ہرگز بے لگام نہیں چھوڑنا چاہیے، کیونکہ اس کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ریکارڈ کیے جا رہے ہیں۔ زبان کے آداب میں ایک یہ بھی ہے کہ شائستہ زبان استعمال کی جائے اور نرم انداز اختیار کیا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت میں جو کامیابی ملی، اس کی وجہ آپ کے پاکیزہ اخلاق تھے اور شیریں زبانی تھی۔ قرآن میں ذکر کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے باعث آپ ان پر نرم دل واقع ہوئے، اور اگر آپ بد زبان اور سخت دل ہوتے تو یہ سب آپ کے پاس سے چھٹ جاتے۔ نرم گفتگو اور شیریں زبانی کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ فرعون جیسے ظالم اور جابر بادشاہ کے دربار میں حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کو روانہ کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ اس سے نرمی کے ساتھ بات کرنا، شاید کہ وہ نصیحت قبول کرے یا ڈر جائے۔ گالی گلوچ اور ناشائستہ الفاظ کا استعمال بہت ہی خراب بات ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ بد زبانی کرتے، نہ بیہودہ الفاظ استعمال کرتے اور نہ لعن طعن فرماتے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ لوگوں سے اچھی بات کہو۔ گفتگو کا ایک اہم ادب یہ ہے کہ پست اور دھیمی آواز میں بات کی جائے۔ قرآن میں ذکر کیا گیا کہ اپنی رفتار میں میانہ روی اختیار کرو اور اپنی آواز کو پست رکھو، یقیناً سب سے بری آواز گدھوں کی آواز ہے۔ گفتگو کے آداب میں ایک اہم ادب یہ ہے کہ سچی اور درست بات کی جائے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سیدھی باتیں کرو، یعنی درست اور سچی بات کہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ جھوٹ بولنا منع ہے، جھوٹ کے خلاف بہت سی حدیثیں ہیں۔ جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ ہے۔ جو شخص نرمی اختیار کرتا ہے اور نرم زبان بولتا ہے، بری بات زبان سے نہیں نکالتا ہے، کسی کی غیبت نہیں کرتا ہے، گالی گلوچ سے پرہیز کرتا ہے، کسی کا دل نہیں دکھاتا ہے، جس سے ملتا ہے اس سے الفت اور محبت کی بات کرتا ہے، ایسا شخص سماج میں بہت محبوب بن جاتا ہے، لوگ اس کی عزت کرتے ہیں۔ جو شخص نرم گفتگو استعمال کرتا ہے، سماج اس سے محبت کرنے لگتا ہے۔ دین اسلام میں شرافت کی بڑی اہمیت ہے۔ سارا دین شرافت و اخلاق کا دین ہے، اور شرافت میں شرافت زبان بھی داخل ہے۔ اس لیے قرآن میں اور حدیث میں ہر جگہ نرم خوئی اور شیریں بیانی، راست بازی اور لطف اظہار کی تلقین نظر آئے گی۔ حضرت عبداللہ مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، وہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کبھی کسی پر لعن طعن کرنے والا، فحش یا تکلیف دہ گندی بات کہنے والا نہیں ہوتا، اس کا ایمان غیر معتبر ہے۔ اسلام نے زبان و بیان کو بد کلامی سے پاک رکھنے کی تلقین اس درجے کی ہے کہ بدلہ لینے کے لیے بھی ناشائستہ زبان استعمال کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ کہا کہ اگر کوئی شخص تمہیں گالی دے یا تمہاری کسی بات پر تمہیں شرمندہ کرے جو اسے معلوم ہو، تو تم اس سے اس کی برائی پر جسے تم جانتے ہو اسے شرمندہ نہ کرنا، وہ جو کچھ کر رہا ہے اس کا وبال خود اس پر ہوگا۔ ایک اور حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ جب کسی پر لعنت بھیجتا ہے یا بد دعا دیتا ہے تو وہ لعنت یا دعا آسمان پر جاتی ہے اور وہاں دروازے بند ملتے ہیں، تو زمین پر جگہ ڈھونڈتی ہے، اور جس پر لعنت کی گئی
اسے اس کا حقدار نہیں پایا گیا تو وہ کہنے والے کی طرف لوٹ آتی ہے۔ تو یہ کتنی خطرناک بات ہے، لعنت بھیجنے والا خود لعنت کا شکار بن جائے۔ ایک اور حدیث میں منافق کی یہ پہچان گئی ہے کہ وہ جب کسی سے جھگڑا کرتا ہے تو زبان سے گالی نکالتا ہے، گویا گالی بکنا منافق کی نشانی ہے۔ قرآن میں ہے کہ اہل ایمان کی پہچان یہ ہے کہ جاہل اور ناکندہ تراش شخص جب ہم کلام ہوتا ہے تو یعنی وہ درگزر کرتے ہیں اور وہاں سے کترا کر نکل جاتے ہیں اور بد زبانی سے اپنا دامن بچا لیتے ہیں اور کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں اور خاموش ہو جاتے ہیں۔ آدمی کو غصہ دوسروں کی ہرزہ سرائی سخت کلامی سے آتا ہے۔ ایسے تمام مواقع پر اسلام کا سبق یہ ہے کہ بدلہ نہ لیا جائے۔ قرآن میں اہل ایمان کی تعریف کی گئی ہے، یعنی وہ لوگوں کو معاف کرنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کا وصف بیان کیا ہے، یعنی غصہ کو پی جانے والے اور برداشت کرنے والے۔ الغرض اسلام کی اخلاقی تعلیم یہ ہے کہ دوسروں پر ظلم و ستم نہ کرو، کسی کو گالی نہ دو، اور کوئی غصہ دلائے اور سخت بات کہے تو اس کے جواب میں تم نرمی اختیار کرو، اور اپنی زبان کو شیریں زبانی، نرم کلامی، لطف اظہار اور حسن گفتگار اہل ایمان کی صفت ہے، اور اس کو اختیار کرنے کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ شیریں زبانی اور نرم کلامی کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے، اور اس سے ثواب کے حصول کے علاوہ انسان تمام انسانوں کا محبوب بن جاتا ہے۔ ہم کو بھی چاہیے کہ بد زبانی سے بچیں اور دوسروں کو بھی بچائیں۔ اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔